Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome students. Today we will discuss about the concept of trading in Islam, and we will see some Islamic commercial laws, and we will try our level best to give you a complete detail to distinguish the halal trading and haram trading, as some of the tradings may include prohibited ingredients like riba and gharar. So in the continuation of the previous lectures, as we are going to discuss the concept of trading in Islamic economics or Islamic finance, so we can say that simply the objective of today's lecture is to discuss the various aspects and the general rules for bay, or you can say ٹریڈنگ. اگر میں اس کو عربی میں لفظ دوں تو اس کو لفظ ہم بے کا بولتے ہیں, بے, با یا عین, ٹھیک ہے. دیٹ مے بی اپلائڈ فار دا ٹریڈ بیسڈ موڈس, اینڈ وی ول ڈسکس ڈفرینٹ ٹائپس آف بے لائک مرابحہ, معجل, سالم, استثناء. وی ول گیو یو سم ایگزامپلس ہیئر اینڈ دا ادر فارمس. Okay, let's move to the term what is actually the bay means and what it actually covers, and what are the things may be considered as the right form of bay, right? But yes, there is some need to just recall few things before going into the detailed discussion of the word way. I would like to give you some introduction as of this chapter is concerned. So if we talk about the Islamic Sharia laws about the businesses, we simply can say that the Sharia encourage both society and individuals to increase their wealth. I mean to say, Islamic finance does not discourage or does not disallow the people کہ وہ بزنس نہیں کر سکتے یا وہ ویلتھ جنریٹ نہیں کر سکتے. ایکچولی اسلامک جو شریعہ لاز ہیں دے پرمٹ اینڈ دے ایکچولی انکریج دا پیپل اینڈ سوسائٹی ٹو انکریز دیئر ویلتھ, بٹ بائی مینز آف دا رائٹ ویز, ٹھیک ہے, ناٹ بائی یوزنگ دا انفیئر مینز. سو یہ جو رائٹ فل مینز ہیں یا جو انفیئر مینز ہیں, اس کی ڈیفینیشن ہم لوگ پچھلے چیپٹرز میں اچھے طریقے سے ڈسکس بھی کرتے آئے ہوئے ہیں. مین ٹو سے اس میں پروہیبیشنز شامل نہیں ہونی چاہیے, جیسے ربا ہے, جیسے غرر ہے, جیسے قمر ہے, میسر ہے, اور اسی طرح کچھ غیر اخلاقی باتیں تھیں کہ آپ جھوٹ بول کر کانٹریکٹ کر رہے ہیں, یا آپ مس لیڈ کر رہے ہیں, مس گائیڈ کر رہے ہیں, مس یوز کر رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں غیر اخلاقی معاملات میں آتی. تو اسلام ایکچولی ان کو ڈسکریج کرتا ہے. اسلام بزنس کو یا ویلتھ انکریز کرنے کو ڈسکریج نہیں کرتا. So we can say that Islamic law does not limit profits. Another important thing, اسلام نہ تو لمٹائز کرتا ہے کہ آپ صرف جناب اتنا پروفٹ کما سکتے ہیں سال بھر میں, اور نہ ہی جو اسلامک لاز ہیں وہ پرائسز کو فکس کرتے ہیں. یس, دس از امپورٹنٹ کہ اسلامک جو فائنینس ہے وہ ڈسکریج کرتا ہے ایکسیسو پروفٹس کو. آئی مین دس کین ناٹ بی کنسیڈرڈ ایتھیکل کہ آپ کو ایک چیز 500 روپے کی آئی اور آپ اسے 5000 روپے کی بیچ رہے ہیں. اور اگین اسلام اس چیز کو بھی ڈسکریج کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کی بلیک پرائسنگ شروع کر دیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کو انشور کرنا ہے. فار ایگزامپل, اگر آج ہم لوگ دیکھیں کہ کرونا وائرس کا پرابلم پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منافع کمانے کی غرض سے چیزوں کو بلیک میں بیچ رہے ہیں اور ایکسیسو پروفٹس لے رہے ہیں جو ان کی ایکچوئل کاسٹ سے کہیں زیادہ ہے. اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں اپنے ڈومیسٹک ایریا کے پوائنٹ آف ویو سے. لائک وی ٹاک اباؤٹ دا سنا مکی, تو یہ وہ پتے ہیں جو شاید 200-300 روپے کلو ہماری مارکیٹ میں پہلے سے اویلیبل ہوتے تھے, لیکن جسٹ ایک مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے اب وہی پتے قریب 2000 یا
2200 کلو کے قریب بک رہے ہیں. سو نو ڈاؤٹ کہ اسلام فری فلو آف گڈس کو انکریج کرتا ہے, لیکن 200 والی چیز کا 2000 کا ہو جانا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے اور اب یہ جو پرائس اس کی چارج کی جا رہی ہے وہ بڑی جینون ہے. ایکچوئل ایسا نہیں ہے, صرف اور صرف اس لیے کہ چیزوں اس ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے تو لوگوں نے اس کو سٹاک کرنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں نے اس کو یا اوورلی چارج کرنا شروع کر دیا. اسی طرح کچھ میڈیسنز ہیں جو کہ تھوڑی سی سپورٹیو فیل کی جا رہی ہیں بائی دا میڈیسن پیپل کہ وہ اس وبا میں لوگوں کو ہیلپ کر رہی ہیں. تو میڈیسن کمپنیز نے یا ریٹیلرز نے یا ہول سیلرز نے ان کے بھی سٹاک روک لیے ہیں اور ان کی بھی بلیک مارکیٹنگ چل رہی ہے. تو اسلام اس طرح کی غیر اخلاقی عادات کو یا غیر اخلاقی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے پروفٹ ارن کرنے سے منع کرتا ہے. سو میں یہی لائن دوبارہ پڑھوں گا. اسلامک لا ڈز ناٹ لمٹ پروفٹس اور فکسز پرائسز. ایک تو اسلامک بیسڈ جو فائنینشیل سسٹم ہے نہ تو وہ پرائسز کو فکس کرتا ہے اور نہ ہی وہ پروفٹ کو لمیٹائز کرتا ہے, لیکن انفیئر مین سے منع ضرور کرتا ہے. اینڈ اٹ پروموٹس فری فلو آف گڈس ان این اوپن انوائرمنٹ. تو دیکھیں اگر میں ایک طرف تو میں یہ کہہ دوں کہ جناب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو ہے وہ ریلیشن شپ طے کرے گا پرائس کو, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ریلیشن شپ کو آرٹیفیشلائز کر دوں, انفلیٹ کر دوں بائی یوزنگ سم انفیئر مینس, تو پرائس طے تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہی کر رہا ہے, لیکن اس کے ہم نے کچھ انفیئر مینس یوز کر لیا ہوا ہے. تو اسلامک فائنینس پرائسز کو فلوٹ کرنے دیتا ہے آن دا بیسس آف ریلیشن شپ آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, بٹ ساتھ میں یہ بھی کنفرم کرنے کا ضرور کہتا ہے کہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ریلیشن شپ ہے وہ ٹرو ہو, وہ ایکچوئل ریلیشن شپ ہو, وہ انفلیٹ نہ کیا گیا ہو, اس میں آرٹیفیکٹس شامل نہ ہو چکے ہوں. So Islam is favorably inclined to promote commercial and trading activities as we already discussed. Islamic banks, which is the one institution as the part of the economy, they must have to operate on the basis of profits, not on the base of riba. And what is riba? You can better know it now because we have discussed the term riba in a very detailed form in previous lectures. The Islamic banks can earn mainly through activities in 3 areas. Number 1, trading. But what would be trading itself? کیا ہوگی اس کو بیان کرتے ہیں. Number 2, leasing. And number 2, PLS contract. This is not PLS accounts جس میں جو کنونشنل بینکس ہمیشہ پروفٹ ہی شیئر کرتے ہیں. This is profit and loss sharing contracts. ایسے کانٹریکٹس جس میں پروفٹ بھی شیئر ہوگا اور لاس بھی شیئر ہوگا. آئی مین both parties may be exposed to risk and both parties may be available to enjoy the profits. And you know that the trading and riba both actually gives you some increase. ٹھیک ہے, آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس سے آپ نے زائد رقم واپس لی ہے تو یہ ربا ہے. آپ نے ایک چیز 100 روپے کی خریدی ہے اور وہ 110 روپے کی بیچی ہے تو یہ بھی اضافہ ہے, لیکن اسلام اس اضافے کی اجازت دیتا ہے. یعنی کہ آپ نے ایک چیز 100 روپے کی خریدی اور 110 کی بیچ دی, یہ 10 روپے آپ کے جائز اور حلال منافع ہے. لیکن آپ نے 100 روپے کسی کو قرض دیا اور اس سے واپس 110 لی ہے تو یہ ربا میں آ جائے گا. اب اسلام ڈسکریج کرتا ہے ایسے انکریز کو جو ربا بیس ہے اور انکریج کرتا ہے ایسے انکریز کو جو ٹریڈنگ بیس ہے. ٹھیک ہے, سو وی کین سے دیٹ انکریزڈ generated by trading is welcome while increase generated by riba is prohibited. So in the continuation of this discussion I would give you the detail of the term bay, which means the exchange of values, and یہ کیا ہوتی ہے ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. So dear students, in very simple meaning the term bay refers to giving ownership of a commodity to another person in compensation of the other commodity.
مثال کے طور پر آپ کے پاس کپڑا ہے اور آپ نے وہ کپڑا کسی دوسرے شخص کو بیچ دیا اور اس کے بدلے اس نے آپ کو کچھ رقم ادا کر دی ہے. اب آپ کی جانب سے ایک ویلیو ٹرانسفر ہو گئی اس شخص کی جانب اور اس شخص کی جانب سے ایک ویلیو ٹرانسفر ہو گئی آپ کی جانب. اب آپ کی ملکیت میں جو کپڑا تھا وہ اس کا ہو گیا اور اس کی ملکیت کی جو کرنسی تھی وہ اب آپ کی ہو گئی ہے. اب آپ ٹوٹل آنر ہیں کرنسی کے اور وہ ٹوٹل آنر ہے اس کپڑے کا. وہ جیسے چاہے کپڑا استعمال کرے, وہ آگے بیچ دے, اسے سنبھال لے, اور جیسے چاہیں آپ اپنی کرنسی کو استعمال کریں, اسے مزید خرچ کر لیں, انہیں ذاتی استعمال میں لیں. نو بڈی کین آسک یو. سو مینز دیر از این ایکسچینج آف ویلیوز, رائٹ. تو یہ اگین یہ ایک ایسی اگزامپل ہے جو کہ سیل بیسڈ ہے, جسے ہم لوگ تجارت بھی بولتے ہیں. تو جو فقہ حنفی ہے وہ سیل کو ڈیفائن کرتی ہے ایز دا ایکسچینج آف پراپرٹی فار پراپرٹی اینڈ ود میوچل consent آف دا پراپرٹیز مین بوتھ پارٹیز آر ایگریڈ اپون اینڈ اٹ از کمپلیٹیڈ بائی ڈیکلریشن مینس دا سیلر از ریڈی اینڈ دا بائر از ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیٹ ایکسچینج. Okay, do remember one thing in trade, as soon as the sales agreement take place, I mean to say جو ہی sale agreement ہوا ہے the ownership of the subject matter will be transferred to the buyer. ٹھیک ہے, تو وہ جو چیز ہے اس کا اونرشپ کس کو ٹرانسفر ہو گئی ہے, خریدار کو ہو گئی ہے. irrespective of one important thing کہ پیمنٹ ہوئی ہے یا پیمنٹ نہیں ہوئی. once agreement stated, agreement ہو گیا ہے, اب وہ اونرشپ اس کی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرد و نواح میں بہت ساری ایسے کانٹریکٹس ہیں جس میں پیمنٹ یا تو ایڈوانس میں آتی ہے یا پیمنٹ کمیٹڈ ہوتی ہے سم لیٹر ٹائم پیریڈ میں ادا کرنا. ٹھیک ہے, تو دونوں صورتوں میں جو اونرشپ ہے اس آبجیکٹ کی, اس سرٹن میٹر کی, وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. بٹ دیر آر سم ٹائپس آف بے which are not permitted as the exchange because they may be based on riba and gharar and cannot be included in the definition of bay. جیسے میں نے پہلے بھی بات بیان کی کہ جو کفار مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ ربا بھی تو ایک قسم کی تجارت ہی ہے, اس میں بھی ہم ایک دوسرے سے کچھ لین دین کرتے ہیں اور منافع کماتے ہیں. تو چونکہ اسلام نے ربا کو منع کیا ہے اور غرر کو بھی منع کیا ہے, تو اس بیس ایسی ایکسچینج جس میں یہ فیکٹرز یا یہ ایلیمنٹس شامل ہو جائیں گے وہ بے کی ایک ڈیفینیشن میں ہم اسے کنسیڈر نہیں کریں گے, بیکاز اس نے اس تبادلے کو حرام بنا دیا. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے از اے ٹرم دیٹ کین بی یوزڈ فار دا ایکسچینج ویئر دا رسک اینڈ ریوارڈ از اسینشیل انگریڈینٹ. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں, ہم لوگ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جس میں کیش سیلز بھی ہیں یا پوسٹ پونڈ ہے, ڈلیوری آف پیمنٹس پوسٹ پون ہے یا ڈلیوری آف میٹر پوسٹ پون ہے, تو اس کی ڈفرینٹ فارمز سے دیکھتے ہیں اس کو بھی. ون امپورٹنٹ تھنگ, لون ٹرانزیکشنز بائی آل بینکنگ ٹرانزیکشنز اف ایکسچینج ان ایکول آر ٹینٹ اماؤنٹ ٹو ربا. تو آج کے دور میں اگر جتنے بھی بینکس ہیں اگر وہ ایکسچینج آف ویلیو کر رہے ہیں جس سے وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز بولتے ہیں اور وہ ایکسچینج ان ایکول فارم کا ہے, تو مائی ڈیئر وہ ربا میں ہی شامل ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے بینک سے 1 لاکھ روپے قرض لیا اور آپ نے بینک کو واپس 1,10,000 دیا, تو ویلیوز تو ایکسچینج ہوئیں, ٹھیک ہے, لیکن اضافے کے ساتھ ہوئیں اور یہ ربا ہے, رائٹ. تو مزید اس ٹرم کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے لیے ہم ملتے ہیں اسی ویڈیو کے نیکسٹ لیکچر میں, جس میں ہم ڈسکس کریں گے بے کی کچھ ٹائپس بھی اور اس کی لیگیلٹی کے اوپر. تو دیکھیے گا اس کا سیکنڈ پارٹ. جزاک اللہ.